آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھ دیں حضرت کی بارگاہ میں۔ حضرت کے ظاہر و کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین جائیں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس سرزمین پر اپنے بدن کو تھکانے کا موقع دیا، جس سرزمین پر صبح سے عصر تک حسین کتنا چلے یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ ہمارے برادر مولانا عطا حیدر صاحب، ان کی خواہش رہتی ہے کہ ہم اس کارواں میں تھوڑی دیر ضرور ذکر مولا کریں۔ مصروفیات کی بات ہوتی ہے، نہیں تو ہمارا کام کیا ہے، حسین حسین کرنا اور چاہنے والوں کی آنکھوں سے موتی نکلوانا۔ تو چند لمحے گفتگو ہے۔ ہمارے چھوٹے برادر شرر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، قبلہ و کعبہ بھی تشریف فرما ہیں، تو بس صرف بارہا کا سنا ہوا ایک واقعہ پڑھوں گا، تاکہ یہاں آ کے ان سے جب کوئی چیز مانگیں تو ایسے مانگیں کہ سامنے یہ ہیں، مولا ہمیں یہ دے دیجئے، اگر ہمارے حق میں بہتر سمجھتے ہیں تو حسین علیہ السلام، حدیث کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا، سب واقف ہیں،
حسین علیہ السلام دین کو بھی سنوارتے ہیں اور دنیا کو بھی سنوارتے ہیں. دین سے مراد آخرت ہے اور دنیا سے مراد یہ دنیا ہے جسے دنیا ناقص کہتے ہیں. کیا بات ہے. اگر سبحان اللہ. ان کے نقش قدم پر چل کے دنیا میں بسر ہو کیا بات ہے. سبحان تو اللہ. جنت کے لمحات یہاں بھی ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جتنے زوار یہاں آئے ہیں ہاں جب پلٹ کے ہندوستان جائیں گے اور وہاں پر ہندو برادران اگر پوچھیں سورگ دیکھی ہے کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو یہ سب کہیں گے ہمیں سونگ کے دیکھو ابھی خوشبو آ رہی ہوگی. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا عباس. لبیک یا عباس. لبیک یا عباس. لبیک یا عباس. تو چونکہ ہاں میرے مولا خوش رکھیں آپ کو. تو اسلم ہاشم بھائی بڑی آتی جاتی تہذیبیں آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں. تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ضرور محسوس کریں گے. کچھ تو ہے عرض ہند میں سرحدیں تو اب بنی ہیں ورنہ کچھ تو ہے عرض ہند میں جو ایسی شقی ترین قوم سے حسین کہہ رہے تھے ہمارے لیے رستے کھول دو ہم سرحد پار جاتے ہیں ہند چلے جانے دو. یہ خواہش حسین آج بھی عزا خانوں کی رونق بر صغیر میں یہ بتاتی ہے کہ حسین آ گئے ہیں. تو واقعہ پڑھوں گا تاکہ جب آپ مولا سے سوال کریں تو کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے. جعفر دیکھو یوں تو اگر آدمی اعتراض کرنے پہ آئے تو وہ اپنے آپ پہ اعتراض کر سکتا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں اگر اعتراض کرنے پہ آئے تو وہ اپنے وجود پہ اعتراض کر سکتا ہے. ورنہ اگر حق کو تسلیم کرنے کی بات ہو تو پھر ہمیں کسی واقعے پر اعتراض کرنے سے پہلے دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ ان کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. مثلا مٹی کو سونا بنا دینا اب کیسے بنایا یہ اعتراض کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ان کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ بلال کاظمی نے مجلس پڑھ دی ان کا کیسے پڑھ دی کیا بات ہے. یہ دیکھو یہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. واہ واہ سبحان اللہ. تو اسی طریقے سے جتنے واقعات تاریخ میں ہیں اگر مصادر آپ کو نہیں مل رہے ہیں تنگی نظر کے سبب کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا دقت وقت کے تحت تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے انکار کیا جائے. کیا بات ہے. چنانچہ ایک نام لیا جاتا ہے راہب حالانکہ یہ نام نہیں ہے. کیا بات ہے. راہب جیسے مولوی صاحب کیا بات ہے. جیسے مولانا صاحب تو ویسے ہی اس قوم میں راہب ہوتے تھے. اب کا صاحب راہب تو تاریخ دنیا ہوتا ہے اسے اولاد سے کیا لینا دینا. تو دیکھیے آج کے زمانے میں ہر آدمی جانتا ہے ان میں بھی قسمیں ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں شادی بیاہ کا سلسلہ ہے اور وہ اولاد رکھتے ہیں نسلیں چلتی ہیں. تو راہب آیا یہ جو راہب آیا تھا یہ اصل میں علم فلکیات کا ماہر تھا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ ذائچہ ڈال کے
ہاتھوں کی لکیروں کے سہارے اور ستاروں کی چال کے سہارے، اور جس لمحے بشر پیدا ہوا ہے اس لمحے کون سا ستارہ کار فرما تھا، اس کے ذریعے یہ اپنے اعتبار سے تقدیر کا ذائچہ کھینچ لیتا تھا۔ تو یہ بار بار ذائچہ کھینچتا تھا اور اس کی تقدیر میں اولاد نہیں نکلتی تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب اس نے سنا کہ رسول اللہ نے دعوی رسالت کیا ہے کیا بات ہے، سبحان تو اس نے کہا کہ اگر یہ سچے نبی ہوں گے اللہ۔ کیا بات ہے، کیا تو بات ہے، علم فلکیات کے ماہر ضرور ہوں گے، سبحان اللہ۔ لہذا چلو اسی بہانے امتحان لے لے۔ کیا بات ہے، تو کیا یہ بات ہے، پیغمبر کے پاس اولاد مانگنے نہیں آیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، پیغمبر کے پاس آیا تھا یہ پتہ لگانے کہ ان کے پاس علم فلکیات ہے یا نہیں ہے، تقدیروں کے بارے میں جانتے ہیں یا معاذ اللہ نہیں جانتے ہیں۔ تو آیا، اب جو خیال لے کے آیا تھا، جس مزاج کا سوال تھا ویسے ہی جواب دیا۔ اس نے کہا اے محمد کیا میری قسمت میں اولاد ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اولاد دے دیجئے، کیا بات ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اے محمد کیا میری قسمت میں اولاد ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں، تیرے قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری قسمت میں، کوئی اولاد نہیں، مولانا طاہر حیدر صاحب قبلہ، تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ جو جواب چاہتا تھا وہ جواب اسے مل گیا، لیکن اس جواب نے اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا کر دی، کاش اولاد مل جاتی۔ کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے، کاش اولاد مل جاتی۔ یہ خیال لے کے باہر نکلا، ادھر سے شہزادہ آ رہا تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ شہزادے نے دیکھا کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہا آپ کے نانا کے پاس گیا تھا۔ کاہے کے لیے؟ اب یہ نہیں بتایا کہ نصیب پوچھنے کے لیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگا اولاد کے لیے۔ کہا کیا کہا نانا نے میرے؟ کہا انہوں نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حسین سمجھ گئے واقعہ کیا ہے، کہ میرے ساتھ آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے راہب۔ نانا یہ آیا تھا؟ ہاں آیا تو تھا بیٹے۔ کہ پھر؟ کہ اس نے جو پوچھا میں نے اس کا جواب دے دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ خوش ہوں گے، اس نے جو پوچھا میں نے اس کا جواب دے دیا، اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب مولا حسین نے کہا نانا مگر میں نے تو ایک بیٹا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اب اس کے دل میں خواہش اولاد پیدا ہو چکی ہے۔ نانا مگر میں نے تو ایک دیا، بیٹا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ نانا میں نے تو 2 دیے، نہیں ہے یہ 3 دیے، نہیں ہے یہ 4 دیے، نہیں ہے یہ 5 دیے، یہ 7 دیے۔ راہب چلا پڑا شہزادے بس۔ واہ 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 واہ، شہزادے بس۔ 7 بیٹے شہزادے نے راہب کو دے دیے، اور وہ 7 بیٹے اللہ نے اسے دیے۔ اب یہاں پر لوگ جو اشکال پیدا کرتے ہیں وہ یہ کہ صاحب یہ بتائیے کہ نانا پلٹا دے کیا بات ہے، اور نواسا عطا کر دے، یہ تو اختلاف ہے کہ جب نانا نے کہہ دیا تو نواسے نے کیوں دیا؟ نانا ہی کی طرح اگر تقدیر کا حال نواسے سے بھی پوچھتا جواب وہی ملتا جو نانا نے دیا، مگر نواسے سے مانگی اولاد، نانا سے پوچھی تقدیر۔ ورنہ شیعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو کام نواسا کر سکتا ہے وہ نانا بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ اب اس پورے واقعے کو دیکھیے، قسمت میں اولاد ہے نہیں، وہ کہہ رہے نانا میں نے 1 دیا، 2 دیے،
تین دیے یا رسول اللہ اسے حسین تک جانے کیوں دیا؟ خود ہی عطا کر دیتے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو نصیبوں میں نہ لکھا ہو حسین سے مانگ لینا۔ زندہ باد زندہ باد حسینیت زندہ باد مردہ باد۔ یا عالم بات تمام کر دی کہ جو تقدیر میں نہ ہو حسین سے مانگ لو، حسین عطا کریں گے، کیونکہ تقدیر تو بہت چھوٹی چیز ہے بھائی۔ آپ بتائیے حسین کے اشارے کے بعد تقدیر کیا ہے؟ حسین اشارہ کر دیں اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ آپ یہ بتائیے جنت سے بڑی کوئی شے ہے جو تقدیر میں آئے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان واہ، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت سے بڑی کوئی شے ہے جو تقدیر میں آئے؟ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مولا ہی کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، میں قسم دیتا نہیں اور نہ کھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، مگر میں مولا کی کا واسطہ دے کے پوچھ رہا ہوں۔ آپ حرم میں بیٹھے ہوں اور رضوان آ کے آپ کا بازو پکڑے اور کھینچے اور کہے جنت چلو، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہی رہنے دو، یہی رہنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز چھوڑتا ہے، چھوٹی چیز کے لیے بڑی چیز نہیں چھوڑتا۔ نعرہ حیدری! بس تمام ہو گئی بات مولا کے چاہنے والوں، جنتوں کی جنت ہے کربلا۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو یہ کوئی فضیلت کربلا تھوڑی ہوئی کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر مولا نے فرمایا، امام ہے، آقا ہیں، مالک ہیں، انہوں نے فرمایا مگر یہ باغ جنت کے اور باغوں کی طرح نہیں ہے، یہ باغ ایسے ہے جیسے ستاروں کی انجمن میں کوكب دری۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا مثال دی ہے۔ یہ ہے جنت۔ بے شک ادھر فرزند رسول آرام کر رہے ہیں، ادھر فرزند امیر المومنین، یہ باب اللہ ہیں، وہ باب الحسین ہیں، چاہے ان کے دروازے پہ مانگیے چاہے ان کے دروازے پہ مانگیے۔ جھولی ایک لے کے آئے ہو، بادشاہ دو دو ہیں یہاں۔ بہت بڑا جملہ کہہ دیا، جھولی ایک لے کے آئے ہیں آپ، بادشاہ دو دو ہیں یہاں۔ لیکن اگر کہیے تو ایک جملہ کہہ دوں، دولت، اقتدار، سرمایہ، یہ سب مانگنا کیا ہے؟ آخر کو ختم ہونا ہے اسے۔ اگر کچھ مانگنا ہو تو ان کی معرفت مانگیے، ان کی محبت مانگیے، ان کے دشمنوں کی عداوت مانگیے۔ بے شک سوچئے آج جس سرزمین پر حسین کے صدقے میں رات کے اس پہر ہم سکون سے بیٹھے ہیں، اسی سرزمین پر شام غریبا یہ زمین ہل رہی تھی، حسین کی بہنیں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھی تھی، زینب ننھے ننھے بچوں کو سمیٹ رہی تھی۔ آؤ میرے پاس آ جاؤ، اب میرے پا میں ہوں، عباس نہیں رہا۔ آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ حسین علیہ السلام کے حکم ہوا ہے کہ چھوٹے حضرت کی مصیبت پر ہوں،
جناب عباس کے مصائب پڑھنے کے لیے بہت بڑا جگر ہونا چاہیے، بڑی توانائی ہونی چاہیے جسم میں، تب جناب عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، ورنہ عباس کے مصائب پڑھنا آسان نہیں ہے۔ تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور مجلس کو تمام کروں۔ ایک ماں تھی جو باب الحوائج کے یہاں آئی، کہا اے علی مرتضیٰ کے بیٹے، اے حسین کے لشکر کے علمدار، اے سکینہ کے چچا، میری گود سونی ہے، ایک بیٹا دے دو تاکہ میرے گھر میں بھی حسین کا ماتم ہو۔ باب الحوائج ہیں، اولاد عطا ہو گئی، لیجئے جو اولاد عطا ہوئی، تو اس نے یہ بھی کہا تھا جب یہ اس قابل ہو جائے گا کہ اسے لا سکوں تو آپ کے دروازے پر لے کے آؤں گی۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، ماں نے بیٹے سے کہا چل میرے لال، لے کے چلی۔ بچے نے فطرتاً پوچھا، غور سے سنیے گا بیوی کی کنیزوں، غور سے سنیے، پھر مولا سے جا کے جو مانگنا ہوگا مانگ لیجئے گا۔ آواز دی، آواز دی چل میرے بیٹے۔ بچہ چلا، فطرتاً پوچھا اماں کہاں چل رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا ہم عباس کے ہاں چل رہے ہیں۔ کہ یہ عباس کون ہے؟ کہ یہ بہت بڑے شجاع ہیں، بہت بڑے بہادر ہیں، بہت بڑے سخی ہیں، میرے لال ان کے دروازے پر جو آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میں بھی گئی تھی، انہی کی عطا ہے تو۔ بچے نے پوچھا ان کے بابا کا کیا نام ہے؟ کالی مرتضیٰ۔ کہ کیا وہ بھی وہیں رہتے ہیں؟ کہ نہیں، وہ نجف میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ باتیں ہوتے ہوتے حرم مولا عباس آ گیا۔ ماں نے بچے کا بازو پکڑا، لے کے حرم میں داخل ہوئی، ایک ہاتھ سے زری کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے بچے کو زری سے چپکا کے کہا عباس لے آئی میں اپنے بیٹے کو، وعدہ نبھا دیا۔ یہ کہہ کے خاک پر گر پڑی۔ اب جو لوگ قریب آئے تو کیا دیکھا کہ یہ تو مر چکی ہے۔ اب آپ بتائیے ایک چھوٹا سا بچہ جس کی ماں مر گئی ہو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو بچے نے جب دیکھا میری ماں مر گئی، آگے بڑھا، ننھے ننھے ہاتھوں سے یہی زری پکڑی اور آواز دی عباس میری ماں رستے پر تمہارے فضائل سناتی آئی ہے، اس نے یہ بتایا ہے تمہارے در سے کوئی خالی میری ماں کو لوٹا دو، میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ لیجئے، وہ کہتا رہا مگر ماں زندہ نہ ہوئی۔ لوگوں نے کہا جنازے کو نکالو، دفن کرو، کب تک انتظار کریں گے؟ تو جب اس نے دیکھا کہ اب میری ماں کو دفنا دیا جائے گا تو ایک مرتبہ خادموں سے کہا میری ایک گزارش ہے۔ کا کیا؟ کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، میں ابھی جا کے آتا ہوں، بچہ ہے نا، تو پھر میری ماں کو دفن کر دینے کا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک سمت کو دوڑتا ہوا چلا، ابھی کچھ دور گیا ہوگا کہ سامنے سے ایک نقاب پوش سوار بچے کے سامنے رکا۔ اے طفل کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے آواز دی مجھے جانے دے، میرا رستہ نہ روک، میری دنیا اجڑ گئی، میری کائنات لٹ گئی۔ کا ہوا کیا کہ میری ماں مر گئی۔ کہ کیسے کا عباس کے ہاں لائی تھی مر گئی۔ میں نے بہت کہا زندہ کر دو، انہوں نے نہ کیا۔ تو کہا پھر ادھر کہاں جاتا ہے؟ کہ میری ماں نے بتایا تھا ان کے بابا نجف میں رہتے ہیں، میں جا کے فریاد کروں گا۔ اتنا سننا تھا، سوار نے کہا واپس چل،
میری ماں زندہ ہو گئی، مگر اتنا یاد رکھنا کبھی میرا شکوہ میرے بابا کے یہاں نہ کرنا۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، میں کہوں گا آقا ایک بیٹے کا تڑپنا نہ دیکھا گیا۔ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ۔